الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر إلى آخر الآية. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستو، اس وقت میں نے آپ خدمات میں کلام پاک میں سے سورہ قدر کی 3 آیتیں تلاوت کی ہے اور اس کے ساتھ میں ایک حدیث شریف. میری آج کی اس تقریر کا موضوع ہے قرآن کے پڑھنے والوں کے فضائل اور قرآن کے فضائل. جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک قدر والی رات میں نازل کیا. اور آگے فرمایا: وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، جانتے ہو قدر والی رات کیا ہے؟ فرمایا: لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ 1000 شَهْرٍ، یہ ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک رات جو عام راتوں کی طرح ہوتی ہے، عام راتوں کی طرح اس میں بھی اندھیرا ہوتا ہے، جب اس رات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن کو نازل کیا تو اس رات کی فضیلت اتنی بڑھ گئی کہ وہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہو گئی. یعنی قرآن پاک کے نزول کی نسبت سے وہ ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہو گئی. تو اتنا عظیم قرآن ہے، قرآن شریف اتنی فضیلت والی کتاب ہے کہ اس کی برکت سے ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہو گئی جب اس میں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا. اور پھر جو لوگ اس قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ لوگ جو زیادہ پیسہ کماتے ہو وہ زیادہ اچھے ہیں، زیادہ ترقی کرتے ہو، زیادہ دنیا کے بارے میں جانتے ہو. نہیں، فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان، اچھا انسان وہ ہے، بیسٹ مین، سب سے اچھا انسان جو قرآن کو یا تو دوسروں کو سکھاتا ہو، پڑھاتا ہو یا خود پڑھتا ہو. تو غرض محترم بزرگوں، دوستو، قرآن
قرآن یہ اللہ کا کلام ہے کہ جس کے پڑھنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے انعامات و برکات رکھی ہے. جو اس کلام پاک کے صرف ایک حرف کو پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 10 نیکی عطا فرماتے ہیں. اور جو اس قرآن کو سمجھتا ہے، اس کے معنی کو سمجھتا ہے، تفسیر کو سمجھتا ہے، قرآن کے شان نزول کو جانتا ہے، کسی آیت کے شان نزول کو جانتا ہے، کس وجہ سے وہ آیت نازل ہوئی اس کے سبب کو جانتا ہے، تو اس کو عالم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عالم. ایک تو ہو گیا قرآن کو سیدھا پڑھنا، تھوڑے جب قرآن کو پڑھتے ہیں اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے. لیکن قرآن کے معنی کو سمجھنا، اس کی تفسیر کو سمجھنا، آیت کے شان نزول کو جاننا، تو ان تمام چیز کے جاننے والے کو عالم کہتے ہیں. اور عالم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر. یعنی ایک نبی کی فضیلت جو ایک عام انسان پر ہے اتنی فضیلت ایک عالم کی عابد پر ہے. تو محترم دوستو، جو شخص علم کو سیکھنے جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں. اور یہی ایک جگہ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ 14 رات کا جو چاند ہوتا ہے، 14 رات کا جو چاند ہوتا ہے اس کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے. تو 14 رات کا جو چاند ہوتا ہے صاف نظر آتا ہے، بہت روشنی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے. عابد کسے کہتے ہیں؟ جو رات دن اللہ کی عبادت کرتا ہوں. اور فرمایا کہ ایک عالم کا بہکانا شیطان کے لیے، ایک عالم کا بہکانا 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے، مشکل ہے. 1000 عابد جو عبادت کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عالم نہیں ہے، عابد ہے، ان کو شیطان آسانی سے بہکا سکتا ہے. لیکن ایک عالم کا بہکانا ان سے زیادہ مشکل ہے شیطان کے لیے. اور یہی نہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو 2 جماعتیں بیٹھی تھی. ایک جماعت وہ تھی جو ذکر کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، عبادت میں لگے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور فرمایا کہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو ان کو دے دے یا نہ دے، اللہ کی مرضی ہے. دوسری جماعت کو دیکھا تو فرمایا کہ جماعت علم کو سیکھ رہی ہے اور سکھا رہی ہے، فقہ سکھا رہی ہے، مسائل سکھا رہی ہے، قرآن کو سکھا رہی ہے. اور فرمایا کہ دوسری جماعت پہلی والی سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ یہ علموں کو سکھا رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. میں بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت میں بیٹھ گئے اور فرمایا کہ جو لوگ عبادت کر رہے ہیں ان سے یہ جماعت بہتر ہے جو دین کو سکھا رہی ہے، فقہ سکھا رہی ہے. تو دیکھیے محترم دوستو، عالم دین کی فضیلت اتنی ہے. عالم دین جو قرآن کو سمجھتا ہو، اس کے احکام کو جانتا ہو، حدیث کو جانتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں عالم دین. تو عالم دین کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنا درجے پر، ادنا شخص پر. ادنا شخص ایک عام آدمی، معمولی سا آدمی، اور ایک نبی میں کتنا فرق ہوتا ہے. تو غرض محترم دوستو، یہ تھی عالم دین کی فضیلت. اور پھر وہ شخص جو قرآن کو پڑھتا ہے،
اس کو حفظ کرتا ہے، اس کے حلال کو حلال سمجھتا ہے، حرام کو حرام جانتا ہے، یعنی اس پر عمل کرتا ہے، جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں حلال قرار دیا ہے اس پر عمل کرتا ہے، اس کو اپناتا ہے، جس سے منع کیا ہے اس سے رکے رہتا ہے، تو وہ شخص کے بارے میں فرمایا کہ یہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور یہی نہیں بلکہ وہ لوگ اس کے گھر والوں میں سے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، یہ شخص جب ان کے بارے میں سفارش کرے گا، کن لوگوں کے بارے میں؟ ایسے 10 لوگ اس کے خاندان میں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حافظ قرآن کی ان کے بارے میں سفارش قبول کرے گا اور ان کو بھی جنت میں داخل فرمائے۔ تو دیکھیے محترم دوستو، ایک حافظ قرآن کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو قرآن کو پڑھتا ہو، حفظ کرتا ہو اور پھر اس پر عمل کرتا ہو، اس کو بھی اللہ جنت میں داخل فرما رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو بھی جنت میں داخل فرمائے۔ کیونکہ جب حافظ قرآن سفارش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کی سفارش کو قبول کریں گے۔ اور فرمایا کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، حفظ کراتے ہیں، مدرسہ بھیجتے ہیں، حفظ کراتے ہیں اور حافظ قرآن بن جاتے ہیں، تو قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ماں باپ کو ایک تاج پہنائے گا، ایسا تاج کہ جس کی روشنی سورج کی طرح ہوگی، اور سورج اس طرح کہ وہ تمہارے گھروں میں آ جائے۔ دیکھیے سورج کتنے فاصلے پر ہے، تب بھی اس کی کتنی روشنی ہے۔ اگر سورج ہمارے گھروں میں آ جائے کتنی روشنی ہوگی، تو اس تاج کی روشنی جو حافظ قرآن کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا سورج کی برابر ہوگی، سورج کی روشنی کے برابر۔ تو غرض محترم دوستو، ہم کو چاہیے کہ ہم خود بھی قرآن پڑھیں، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، اور اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجے، حفظ کرائے، اور حفظ کے ساتھ ساتھ قرآن کی تفسیر، اس کے قرآن کے احکامات کو جاننے کی کوشش کرائیں کہ اس کو بھی جانیں۔ اسی طرح جو لوگ حفظ نہیں کرتے، صرف قرآن کو پڑھتے ہیں، حفظ نہیں جانتے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صرف قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی ایک حروف پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکی ملتی ہے۔ اگر کوئی کہتے ہیں علم، تو علم ایک حروف نہیں ہے بلکہ الف لام میم 3 حروف ہے، تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہے۔ کتنی نیکیاں؟ 30 نیکیاں ملتی ہے۔ اگر کوئی آدمی کوئی دوسری کتاب پڑھے انسان کی لکھی ہوئی، اس کو کچھ نہیں ملتا، لیکن وہ جب اللہ کا کلام پڑھتا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، تو صرف ایک حروف پڑھنے سے اس کو 10 نیکی ملتی ہے۔ انسان دوسری کتاب کتنی بھی پڑھ لے، چاہے وہ میڈیکل سائنس میں لکھی ہوئی پڑھ لے، چاہے وہ سوشل سائنس میں کتابیں پڑھ لے، چاہے میتھس کی کتابیں پڑھ لے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن جب وہ اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے، صرف ایک حروف کو پڑھتا ہے، تو اس کو 10 نیکی ملتی ہے، اور اگر نماز میں وہ ایک حروف کو پڑھتا ہے تو اس کو 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، ان للہ اہلین من الناس، کہ لوگوں میں کچھ لوگ اللہ والے ہیں، اللہ کے گھر والے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا، قالوا من هم یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اہل القرآن اہل اللہ و خاصہ، کہ قرآن والے جو قرآن کو پڑھتے ہو، پڑھاتے ہیں، وہ اللہ کے خاص ہیں، اللہ کے گھر والے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اور یہی نہیں، جو شخص دنیا میں قرآن پڑھتا ہے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها۔ اسے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھ،
اس طرح پڑھ جس طرح دنیا میں تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا. ترتیب کے ساتھ پڑھ. فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِندَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا, اور جنت کے ایک درجوں پر چڑھتا جا, تیری آخری منزل وہی ہے جہاں تو رک جائے, تیری آخری آیت ہو. تو محترم دوستو, اتنا اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے پر رکھا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی قرآن شریف پڑھیں. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہماری عمر ہو گئی, جب ہم قرآن کو پڑھیں گے گھر میں بیٹھ کر تو ہمارے بچے بھی دیکھیں گے, ان کے اندر بھی شوق پیدا ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ بھی جب ہم ان کو مدرسے جانے کے لیے بولیں گے تو منع نہیں کریں گے. تو قرآن کو پڑھے, سمجھ کر پڑھے, اور اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے پر بہت بڑا اجر رکھا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہو اور پڑھاتا ہو. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے, آپ کو, کائنات کے تمام مسلمانوں کو قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور کہنے سننے سے ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.